علی اشتق من العلی، علی کا مشتق ہے، اس کا نام علی رکھو۔ بس عزیزوں کل بات آگے بڑھے گی۔ یہ اپنے نفس کو بیچنے والے، آج میں ایک علی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جسے حسین بہت چاہتے تھے۔ میرے مولا نے نبی کی یادگار علی اکبر کو بنا کر جب نبی کی رحلت ہو گئی اور اصحاب پیغمبر خود مولا امام حسن امام حسین چاہتے تھے، حتیٰ مولا کائنات جو کہ جناب علی اکبر کی ولادت ایک روایت کے مطابق مولا علی کی زندگی میں ہوئی ہے۔ مولا نے بچے کے کان میں اذان کہی ہے، مولا نے اپنے پوتے کا نام علی رکھا ہے، اگر وہ روایت ٹھیک ہو، ورنہ امام حسین نے اپنے بچے کا نام علی رکھا ہے۔ اور اس بچے سے اتنا پیار ہے اس لیے کہ یہ نبی کی شبیہ ہے۔ جب جناب علی اکبر بڑے ہونے لگے نا، زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھوں گا، شب شہادت اور روز شہادت سے، شب شہادت سے قبل پہلے مولا کا ذکر کروں گا، شہادت کا اور مصائب کا۔ 2 دن 2 علیوں کا تذکرہ کروں گا، آج علی اکبر کا تذکرہ، کل علی اصغر کا تذکرہ، پھر 2 دن مولا کائنات کی شہادت کا بیان۔ تو جب اصحاب پیغمبر چاہتے تھے کہ نبی کی زیارت کریں تو امام حسین کا دروازہ بجا دیتے تھے، آنے والے غلام اور کنیز سے کہتے تھے کہ ہمیں علی اکبر دکھاؤ، اس لیے کہ ہمیں نبی یاد آ رہے ہیں۔ اور جا کر وہ جناب علی اکبر کو دروازے پر لاتے تھے، اصحاب پیغمبر جناب علی اکبر کی زیارت کر کے چلے جاتے تھے، اس لیے کہ نبی سے مشابہ تھے۔ رونے آئے ہیں ذرا رو۔ امام علی نقوی، جناب علی اکبر، امام حسن، یہ تینوں شخصیتیں نبی سے مشابہ تھیں۔ امام حسن بھی مشابہ تھے، بالکل نقشہ حلیہ شکل و شمائل امام حسن کے، جناب علی اکبر کے، امام علی نقوی کے، یہ تینوں کے ایک جیسے تھے۔ اور رونے کے لیے ایک جملہ کہوں، اور نبی مکرم کی بالکل مشابہ جناب زہرا تھی۔ اور ان تینوں ہستیوں کے لیے ہے کہ یہ تینوں نقاب لگا کے رہتے تھے۔ یہ تینوں ہستیاں، جناب امام علی نقوی بھی، جناب علی اکبر بھی، امام حسن بھی نقاب لگاتے تھے۔ نقاب لگانے کا سبب کہ کہیں کسی کی زبان پہ یہ نہ آ جائے کہ یہ فاطمہ سے ملتے ہیں۔ عظمت جناب زہرا، کیونکہ نبی کی بالکل شکل تھی جناب زہرا، نبی کی شکل تھے جناب علی اکبر، امام حسن، جناب علی نقوی۔ لہذا اصحاب پیغمبر بہت ہی حد کرتے تھے جناب علی اکبر سے، بڑا پیار کرتے تھے، اور یہی انداز امام حسین کا بھی تھا۔ بس آپ نے گریہ کر لیا جب جناب علی اکبر کو بھیجنے لگے نا امام حسین، تو امام بڑے مضطرب تھے۔ کسی بھی جوان کو، شہید کو، مجاہد کو بھیجتے ہوئے جناب امام حسین نے اس کے بھیجنے کو طویل نہیں کیا، اس نے اجازت مانگی، امام نے بھیج دیا۔ لیکن جناب علی اکبر کی اجازت دینے میں، جانے میں، اس گفتگو کو مولا نے طویل کیا۔ فرمایا جاؤ اپنی بہنوں سے اجازت لو، اپنی ماں سے اجازت لو، اپنی پھوپھیوں سے اجازت لو۔ کتنا ٹائم لگا جناب علی اکبر کو باہر نکلنے میں؟ مختل کہتا ہے بیویوں نے گھیر لیا۔ جب جناب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے، کوئی بازو پکڑ لیتا تھا، کوئی دامن پکڑ لیتا تھا، کوئی گلے میں ہاتھ ڈال دیتا تھا، علی اکبر کو نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ میرے مولا اپنے آپ کو، میں جملہ کو چھڑا کر باہر نکلتے تھے۔ بڑا مشکل ہو گیا تھا جناب علی اکبر کے لیے، خود کو بیویوں سے چھڑا کر باہر نکلتے تھے، پھر بیویاں کھینچ کر اندر لے جاتی تھی۔ مختل نے لکھا ہے کہ ایک بیوی تو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ عزاداروں، دامن پکڑنے والی کوئی بڑی بیوی نہیں ہو سکتی،
امام نے فرمایا اچھا بیٹا، پھر اپنے ہاتھوں سے امامہ رکھا، اپنے ہاتھ سے سرہ پہنائی جیسے اپنے بچے کو دولہا بنا رہے ہو۔ میرے مولا نے اپنے ہاتھ سے تلوار حمائل کی، گھوڑے پر خود بٹھایا اور کہا جاؤ میرے لال چلے جاؤ۔ علی اکبر کا گھوڑا جا رہا تھا کہ محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، بابا کمر پکڑے آہستہ آہستہ چل۔ فوراً گھوڑے سے اترے، بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی۔ فرمان لگے بیٹا کاش تمہارے تم جیسا بیٹا ہوتا۔ اجرکم اللہ۔ جناب علی اکبر پھر اترے گھوڑے سے، بابا کے ساتھ سینے سے لگے، بابا سے پیار لیا ہے۔ اس کے بعد جناب علی اکبر جب جانے لگے تو ایک جملہ، حسرت بھرا جملہ، مولا امام حسین نے ایسا جملہ کبھی کسی کے لیے نہیں کہا۔ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، کتنا دل ٹوٹ رہا ہوگا حسین کا۔ عباس کو بھیجتے ہوئے یہ کچھ نہیں کہا، قاسم کو بھیجتے ہوئے یہ کچھ نہیں کہا، علی اکبر کو بھیج کے کہا اللہ گواہ ہے میں علی اکبر کو بھیج رہا ہوں۔ میرے مولا نے علی اکبر کو بھیج دیا۔ جب لاشیں پر آئے ہیں حسین، فرمایا علی اکبر تمہارے بابا کی آنکھیں چلی گئی، تمہارے بابا کو کچھ دکھائی نہیں۔ رونے والوں کی عبادت کو قبول فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اس کے اہتمام اور انتظام کرنے والے احباب کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما۔ ناظرین مجلس کے تمام مومنین و مومنات جتنے بھی یہاں تشریف فرما، سب کی حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو حضرت کے آباء و اجساد میں شمار فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی